ہمارے ایک دوست ہیں سلفی ہیں، میری بڑی اچھی دوستی ہے ان سے، اور بڑے معتدل قسم کے سلفی ہیں، میری بڑی گپ شپ ہے۔ وہ اکثر مجھے سلفی علماء کے فتوے بھیجتے رہتے ہیں، حدیث بھی لکھ کے بھیجتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے ایک فتویٰ بھیجا شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ ان کی نیت یہ تھی کہ میں اس فتوے کو شائع کروں، لیکن چونکہ معتدل ہیں، اچھے آدمی ہیں، یعنی فتنہ پرست ٹائپ کے نہیں ہیں، تو میری تو ظاہر ہے ایسے ہی لوگوں سے دوستی ہوگی نا جو کیا ہوں، معتدل ہوں۔ تو وہ سلفی عالم تھے، پراپر عالم بھی نہیں ہیں، یعنی علماء میں اتنے بیٹھے ہیں کہ اتنے علماء میں بیٹھے ہیں کہ نیم عالم تو بن ہی گئے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو اتنے زیادہ قربانیاں آج کل گھروں میں ہو رہی ہیں، شوہر الگ قربانی کر رہا ہے، بیوی الگ قربانی، یہ اسراف ہے۔ پھر شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ سعودیہ کے بڑے عالم ہیں، ان کا فتویٰ انہوں نے مجھے بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی قربانی کی ہے خود کی ہے، آپ کی کسی زوجہ سے قربانی ثابت، بول لو نا بھائی کیا ہو گیا، نہیں ہے۔ تو لہذا آج جو یہ اتنی زیادہ قربانیاں ہو رہی ہیں نا، یہ اسراف ہے۔ تو میں نے ان کو بڑا محبت سے، میں نے عربی میں ان کا بھی وہ عربی میں آیا تھا، میں نے ان کو بھی جواب اسی زبان میں دی عربی میں۔ میں نے کہا ان سے کہا کہ دیکھیں نبی صلی اللہ، یہ جو مسئلہ ہے نا یہ اختلافی ہے، چاروں ائمہ میں کیا ہے، اختلافی مسئلہ ہے کہ گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی کافی ہے یا جو بھی صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، الگ سے قربانی کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو میں نے کہا امام احمد بن حنبل کی رائے یہی ہے جو شیخ صالح العثیمین نے ذکر کی ہے کہ بھئی گھر کا سربراہ بعض اسلاف سے ہمیں ملتا بھی ہے، اس کا ثبوت مصنف ابن شیبہ میں روایت ہیں، بعض اسلاف سے یہ بات ثابت ہے، حدیث میں تو کوئی تذکرہ نہیں ہے اس کا، لیکن بعض اسلاف سے یہ بات ثابت ہے۔ ان کی یہ رائے تھی کہ گھر میں ایک سربراہ بس قربانی کر دے تو سب کی طرف سے کافی ہے، اس میں سب کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جو مسئلہ ائمہ اربعہ میں کیا ہے، اختلافی ہے، اور پورے بر صغیر انڈیا پاکستان میں امام حنیفہ کی فقہ کو فالو کیا جاتا ہے۔ یہاں میں شیخ صالح العثیمین کے فتوے پھیلاؤں گا، اس سے انتشار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور امام حنیفہ کی جو رائے ہے وہ بھی کمزور نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات قربانی نہیں کرتی تھی، نبی کرتے تھے سب کی طرف سے، تو زوجات جو تھیں وہ فقر کے انتہا کو پہنچی ہوئی تھیں۔ آج بھی اگر کسی کی بیوی مالدار نہیں ہے تو ہم کب کہتے ہیں وہ قربانی کرے؟ ہم تو اس کو منع کریں گے، یار تمہارے پاس پیسے ہیں نہیں، تم اپنے آپ کو اتنی ٹینشن میں کیوں ڈال رہی ہو؟ بات ان بیویوں کی ہو رہی ہے جنہوں نے اچھے خاصے سونے اور چاندی اپنے پر لاکھوں روپے اپنے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں، پورے سال عیاشی پہ پیسہ اڑا رہی ہیں، قربانی میں آ کے کیا کہتی ہے، ہم پہ قربانی واجب نہیں ہے، اور صالح العثیمین کا فتویٰ لے رہی ہیں۔ آپ کیوں صالح العثیمین کا فتویٰ لے رہے ہو بھائی؟ تو امام حنیفہ کا فتویٰ آپ کے لیے شیخ صالح العثیمین کے فتوے سے زیادہ ویلیو رکھتا ہے، کیونکہ یہ ایک فقہ رائج ہے۔ آپ یہاں کوئی اور فتویٰ چلاؤ گے، تشویش کے علاوہ کچھ بھی حاصل، ایک آدمی کہے گا لازم نہیں ہے، دوسرا کہے گا لازم ہے۔ تو میں نے کہا شیخ میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن آپ بر صغیر میں فقہ حنفی کے فتوے کو فالو کریں، وہی پھیلایا جائے گا۔ یہاں چھ رائے، وہ اس کی رائے کچھ اور ہے، اس کی رائے کچھ اور ہے، اس کی رائے، اور میں نے کہا یا تو ہوتا نا امام حنیفہ کی رائے بالکل قرآن و سنت کے اگینسٹ ہوتی تو بھی ہم کہتے ہیں نہیں لیا جائے گا اس رائے کو، اس کی بھی مضبوط دلیل ہے۔ من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، صحیح حدیث ہے کہ جس کے پاس گنجائش تھی اور قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ میں نہیں آئے گا۔ تو اس میں تو نبی نے مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں کیا۔ تو اگر کسی کی بیوی نبی کی زوجہ کی طرح غریب ہے، مسکین ہے، وہ نہ کرے قربانی۔ یہاں تو ہم مالدار عورتوں کی بات کر رہے ہیں، مالدار شخص کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا بھائی آپ کیوں تشویش پھیلا رہے ہو نا؟ تو ٹھیک ہے، وہاں وہ بھی ہمارے نظر میں اہل حق عالم تھے صالح العثیمین، تو عرب ان کو فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، لیکن ہر جگہ تو نہیں نا کہ صالح العثیمین کو لا کے آپ ساری دنیا پہ مسلط کر دیں۔ بر صغیر میں جب سے اسلام آیا ہے فقہ حنفی آیا ہے، ایک ٹریک پہ چل رہے ہیں۔ ملیشیا میں فقہ شافی آیا ہے، وہ تو امام شافی کو فالو کر رہے ہیں، وہ تھوڑی صالح العثیمین کو فالو کریں گے۔ میں بر صغیر میں ملیشیا جا کے ان کو فقہ حنفی کے مطابق جواب دینا شروع کر دوں، سوائے فتنے کے کچھ حاصل ہوگا؟ ملیشیا میں تو میں بولوں گا بھائی شافی فقہ کو فالو کرتے آ رہے ہو، امام شافی بھی ہماری رائے میں برحق ہیں، ان کے پاس بھی دلیل ہے، کوئی بات نہیں۔ تو یہ ظرف آپ کو مقلدین میں ملے گا اور بعض اہل حدیث میں ملے گا۔ ہمارے اہل حدیثوں میں یہ ظرف یہاں کے زیادہ خطرناک ہے، سعودیہ میں تو پھر بھی میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑا ظرف ہے ان لوگوں میں، تو یہ ظرف پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ خام خم مجھے اچھی طرح یاد ہے، سعودی عرب سے ایک صاحب آئے، سعودی عرب میں ہی پیدا ہوئے، 1 رکعت وتر پڑھتے تھے وہ۔ تو یہاں جب انہوں نے دیکھا لوگ 3 پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تو صدیوں سے، ہمارے باپ دادے ہیں، اصل پاکستانی تھے وہ، ہم تو وہیں رہ رہے ہیں،
تو میں تو ساری سے میں نے کہا یار جب آپ انہی کو فالو کر رہے ہیں تو رہنا بھی آپ نے وہیں ہے، تو پھر اسی طریقے سے پڑھیں جیسے آپ پڑھتے رہے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے پھر یہ واپس جائیں گے، پھر کبھی یہاں دلائل ہمارے پاس بھی ہیں ان کے پاس بھی ہیں، دونوں طرف دلائل ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میری دلیل ہے، یہ انہوں نے ایک طرف کے دلائل پڑھے ہوتے ہیں، سنے ہوتے ہیں، دوسری طرف کے ان کو سننے کا موقع ملا ہی نہیں ہوتا، یا کسی اناڑی آدمی کے پاس چلے گئے ہوتے ہیں، اس کو دلیل کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو آپ جب وہی بات ہے نا، نیگیٹو سوچ ہوگی نا تو دماغ میں جب بھوسا ہوگا تو ہر جگہ ہر ایک غلط نظر آئے گا. پازیٹیو سوچ ہوگی تو ہر ایک کیا نظر آئے گا آپ کو پھر لگے گا کہ یار جس نے بھی جو بھی دین کے لیے خدمت کی ہے، جس کے پاس بھی علم تھا، اس کی ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے.